ایمان یہ بنانا چاہیے، قرآن جو کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں رسول ہے، نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین، میں سب سے آخر میں نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ لا نبیہ جو ہے نا، یہ اسم ہے، اور اس کے بعد اس اسم کے آخر میں آپ دیکھیں زبر آیا، اس کو نسب کہتے ہیں. اس سے پہلے جو لام آتا ہے اس لام کو کہتے ہیں لا نفی جنس. اس کا معنی یہ ہوتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نبی ہے ہی نہیں، نہ نیا نہ پرانا، جن سے نبی نہیں ہے. حدیث، یہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اب گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، یوسف لاہوری کو نبی مانے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرے یا کسی اور کا کرے. نہیں بھائی، یہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین اللہ نے مکمل کر دیا. یہ امت آخری امت، یہ رسول آخری امت، یہ آخری رسول، یہ کتاب آخری کتاب ہے. اب ایک غلط فہمی لوگوں کو لگ رہی ہے. دیکھیے قرآن کے اندر آتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. ان کو جو ہے وہ شبہ ہو رہا ہے اس کے اندر، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاں اٹھا لیا. اللہ غالب و حکمت والا ہے. اب اس سے یہ معنی انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا زندہ. حالانکہ آیت پہ آپ غور کریں تو اصل میں ہوا یہ کہ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، اور جب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب یہودی کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ نَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو مریم کا لڑکا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہودی غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا. اب قتل نہیں کیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے. سورۃ آل عمران آپ دیکھیں، سورۃ نساء کے اندر یہ مضمون ہے. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تیری دنیا کی زندگی پوری کر کے تجھے طبعی موت دوں گا اور اپنے یہاں تجھے اٹھاؤں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے لیکن طبعی موت آئی ہے، نہ کسی نے اس کو پھانسی دی ہے نہ کسی نے قتل کیا ہے. جب اس کا ٹائم پورا ہوگا دنیا میں اپنے موتوں پر گیا. یہ اللہ کا اس سے وعدہ تھا. اب یہ کیا بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ الگ ہے اور ان کا جو بیان ہے وہ الگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. نوٹ کریں الفاظ، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. تو اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے قرآن کے اندر کہ بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا، الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ نے اس کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. لیکن قرآن میں تو یہ نہیں ہے. قرآن میں ہے بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، زندگی کے الفاظ نہیں ہے، آسمان کے الفاظ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ نے اس کو اپنے اٹھا لیا. اب اللہ رب العزت جو ہے یہ تمام امت کا اتفاقی عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت زمان سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماضی میں تھا، حال میں نہیں، حال میں ہے تو مستقبل نہیں. وہ ہر زمانے میں، وہ زمانے سے پاک ہے. وہ مکان سے بھی پاک ہے. وہی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کمرے میں اعوذ باللہ وہ پہلے آسمان پہ ہے، وہ دوسرے پہ ہے، وہ چھٹے پہ ہے، وہ ساتویں پہ ہے، وہ آسمانوں سے اوپر ہے. آپ تعین جگہ کا نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ اللہ رب العزت وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ آسمانوں میں بھی ہے اپنے شان کے لحاظ، وہ زمین پر بھی ہے اپنے شان کے لحاظ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو اپنے شان کے لحاظ سے وہاں موجود ہوتا ہے. تم 3 ہوتے ہو وہ 4 ہوتا ہے، تم 4 ہوتے ہو وہ 5واں ہوتا ہے. تو عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ اپنے شان کے لحاظ سے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری کائنات ایسی ہے جیسے ہتھیلی پر کوئی رائی کا دانہ رکھا جائے. رائی کا دانہ، یہ پوری کائنات ایسی ہے. تو یہ پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، زمین اور آسمان ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے. اب اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ فلاں آسمان پہ فلاں آسمان پہ، یہ تو آپ نے اس کو اندر کر دیا. وہ اندر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کی مٹھی میں ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے لیس کا مثل اس کی جو مثل ہی نہیں ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی مثال، اس کی حالت اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے.
وہ فوق عبادی، وہ ہر چیز سے اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر اور اعلیٰ ہونے کے باوجود ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، وہ دور بھی نہیں ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے لیے کوئی غیب، اس کے لیے تو ہے نہیں کوئی غیب۔ تو یہ کہنا کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، اللہ کہاں بیٹھا ہے کہ اللہ کو اپنے پاس، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں نے عقیدہ بنایا کہ علی کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا، عیسائیوں نے عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا، یہودیوں نے عقیدہ بنایا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا دیا۔ یہ باطل عقیدے ہیں۔ بل رفع اللہ الیہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اس کے درجات اپنے یہاں بلند کر دیے ہیں۔ یہ جہاں بھی آتا ہے یہ لفظ رفع کا انسان کے لیے جس کا فاعل اللہ ہوتا ہے، اس سے رفع درجات مراد ہوتے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت مومنین کو اور اہل علم کو جو ہے درجات میں رفع دیتا ہے، بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ مریم کے اندر ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اللہ نے اس کو مکان اعلیٰ کے اوپر اٹھایا ہے۔ تو مکان اونچے مکان پہ اس کو اللہ رب العزت نے رفع دیا، اس کا کیا مطلب؟ کیا آسمان پہ نہیں؟ انسان کے لیے دیکھیں، یہ آپ یاد رکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاعراف کے اندر، یہ اللہ کا حکم ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اس زمین سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ کس زمین سے؟ اس مٹی سے، زمین سے۔ فرمایا اس زمین پہ تم زندگی گزارو گے، تحیون، زندگی بھی یہی گزارو گے، کہیں اور نہیں جاؤ گے، وفیہا تموتون، اور موت بھی اسی زمین پہ آئے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ یہ باطل عقیدے سارے کہ فلاں آسمان پہ گیا، فلاں آسمان پہ گیا، انسان آسمان پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمان تک تو چلے جاتے، کان لگاتے، لیکن آگے نہیں جاتے، اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے، اوپر آسمان پہ وہ بھی نہیں جا سکتے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں صرف ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ باقی انسان اور جنات اسی زمین کے اندر ہے، یہی موت آئے گی، یہی سے اللہ حشر کر کے ان کو اٹھائے گا۔ یہ باطل عقیدے ہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قرآن کہتا ہے، دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، کفار نے آواز لگا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، گر گئے تھے، انہوں نے آواز لگائی کہ محمد قتل ہو گئے۔ صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے کہ محمد قتل ہو گئے تو پھر ہم کیا کرتے، کیوں لڑے، چھوڑو پھر لڑنا ورنا۔ تو اللہ نے فوراً آیات نازل فرما دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ محمد تو نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ اسی طرح دنیا میں آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، ان کو موت آ گئی۔ تو کیا یہ رسول اگر مر جائے یا کوئی اس کو قتل کر دے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو ایسا کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے بغیر کسی استثناء کے، عیسیٰ کو استثناء نہیں دیا، اللہ عیسیٰ نہیں کہا، تمام کے تمام۔ اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں بڑی شاندار بات یہ ہے کہ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں تلوار نکال کے کہ جس نے کہا کہ محمد کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عمر سے کہتے ہیں کہ جس عمر بیٹھ جا۔ عمر پھر بھی نہیں سن رہے، بالکل وہ جذبات میں ہے کہ منافقین خوشیاں اڑا رہے، مخالفین خوشیاں اڑا رہے کہ محمد مر گیا، وفات ہو گئی، اس کی جذبہ تھا اس کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ شروع کر دیا، اس کو کہا سنو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں سنو جو محمد کی بندگی کر رہا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد کو آج موت آ گئی، وفات پا گئے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اس میں اجماع صحابہ ہو گیا۔ کیوں اجماع صحابہ ہو گیا؟ اس لیے اجماع صحابہ ہو گیا کہ ابو بکر نے اپنے ان الفاظ کے بعد فوراً سورۃ آل عمران کی یہی آیت پیش کر دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، کہ محمد سے پہلے جتنے بھی رسول تھے دنیا سے چلے گئے اور اس محمد کو بھی جانا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، اب عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے ٹانگوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں، یہ آیت جب میں نے سنی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت، اس سے پہلے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کے زبان پر یہ آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ اجماع صحابہ ہو گیا، اللہ کی کتاب کی آیت ہے، امام بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن آج اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا، اور ہمارے یہاں تو اتنا زور ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ عیسیٰ کو موت آ گئی تو آپ کو بعض بغیر کسی اس کے جو ہے قادیانی کہہ دیا جائے گا۔
حالانکہ قادیانیوں کا علاج یہ ہے کہ آپ بول دو کہ بھائی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ پرانا نہ نیا، نہ عیسیٰ ہے کہ نہ کوئی آئے گا، گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ تو توڑ ہے ان کی. تو اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اس کے بعد نہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہ قادیانیوں کے مطابق جو قادیانی نبی ہے، نہ یوسف لاہوری نبی ہے، کوئی نبی نہیں ہے. اب ساری امتی ہے، امت کوئی نبی نہیں ہوگا.